اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گھر گھر سود خوری ہوگی۔ اگر کوئی اس سود جیسی لعنت، بلا، وبا، نحوست، بیماری، آفت سے اگر کوئی بچ گیا تو اس کا غبار اس کے اوپر ضرور پڑے گا۔ سود سے تو بچ جائے گا لیکن اس کا دھواں، اس کا چھیٹا اس پر ضرور پڑے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ ہم اپنے جسم کے اندر تو نہیں ڈالیں گے لیکن ہمارے کپڑوں پر، ہمارے لنگی پر، ہمارے جسم پہ اس کا چھیٹا ضرور آئے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ لون، ہاں بولیے، آپ کے گھر پہ پہنچا دے گا لون۔ ابھی دیکھیں موبائل میں پرچار، ٹی وی میں پرچار، فیس بک میں پرچار، یوٹیوب میں پرچار، واٹس ایپ پہ پرچار، انسٹاگرام میں پرچار۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا ایریا، کوئی ایسا شعبہ نہیں بچا جو آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ ہر طرف گناہ کے لیے کھڑے ہیں لوگ۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں، ایسی حالت میں، ایسے پرفتن دور کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقانی انجمن دربار عطا فرمایا تو یاد رکھیے یہ بھی ایک کرامت ہے۔ یہ بھی ایک کرامت ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں رہ کر گناہ سے بچ جائے وہ کرامت ہی ہو سکتی ہے۔ گویا یہ دور گناہوں کا دلدل ہے۔ جس طرف آپ نظر اٹھائیے، فحاشی، عیاشی، دھوکے بازی، قتل و غارت، لوٹ، گھسوٹ، بے ایمانی، چغلی، غیبت، ہر طرح کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اس برائی کے دور میں اگر کوئی ایماندار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ والا ہونے کی کوشش کرتا ہے، متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے، نمازی ہونے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، ورنہ ایسی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ توفیق اگر ہے تو اسی مجلس کی دعا کی وجہ سے۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہاں پہ آئیے اور نیت کر کے بیٹھیے سے مطلب یہ ہے گھر میں دعا قبول ہو نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن حقانی انجمن دربار کے عرس کل مجلس میں بیٹھنے والوں یاد رکھو اس در پہ جو بھی دعا مانگی جاتی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام انسانوں کی مجلس نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات جو اللہ کے وہ نیک بندوں کی مجلس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف بنا کر کے رکھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اونچا بنا کر کے رکھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ایماندار بنایا ہوا، جس کو اللہ نے صدیق کے درجے پر رکھا، صالحین کے درجے پر رکھا، متقیین کے درجے پر رکھا، صلحاء کے درجے پر رکھا۔ یہ مجلس ایسوں کی مجلس ہے جن مجلسوں سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس مجلس میں، اس پاک نورانی قرآنی رحمانی مجلس میں جب بھی آؤ تو اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرو، اپنی بیویوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ تم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دعا کرو کہ اے مولا دنیا کے سارے انسان نمازی ہو جائیں، دنیا کے سارے انسان متقی پرہیزگار ہو جائیں، دنیا کے سارے انسان حقانی انجمن دربار میں آ جائیں اے مولا۔ کیوں؟ چھوٹی دعا مت مانگا کریے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیوں؟ آپ بتائیے چھوٹی دعا کیوں نہیں مانگنا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سوال۔ کیوں بھائی چھوٹی دعا؟ اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بادشاہ اسے جب انعام و اکرام دیتا ہے
تو وہ اتنا دیتا ہے کہ وہ جانے والا اس کا اہل نہیں ہوتا جس کو وہ انعام دیا گیا. جتنا انعام اس کو ملا اتنا انعام لینے کے لائق وہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ تھا، اس لیے اس کے مرتبے سے زیادہ اس نے اس کو عطا کر دیا. کیا عطا کیا؟ بادشاہ نے کسی گاؤں، 2 گاؤں، 4 گاؤں کا زمیندار بنا دیا، کیونکہ بادشاہ پورے ملک کا بادشاہ تھا، اس لیے اس نے زمینوں کا مالک بنایا، مال و زر کا مالک بنایا، نوکر و چاکر اس کو دے دیا. لیکن ہمارا اور آپ کا بادشاہ تو اللہ ہے، مولا ہے، جس نے زمین بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے درختوں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے دریا کو بنایا، جس نے جنت کو بنایا، جس نے فرشتوں کو بنایا، جس نے جناتوں کو بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے سارے جانوروں کو پیدا کیا، دریا میں مچھلیوں کو بنایا، وہ اللہ جو 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق بھی دیا. صرف بنایا ہی نہیں، بنانے کے ساتھ ساتھ جو جیسا اس کو کھانا ویسا. بکری کو گوشت نہیں دیا، گھاس دیا. شیر کو گھاس نہیں، گوشت دیا. پہاڑ کو پہاڑ کی طرح رزق دیا، زمین کو زمین کی طرح دیا. آسمان کو سجایا سورج اور چاند سے، ستاروں سے. زمین کو سجایا ہریالی، شجروں حجروں اور دریا و سمندر سے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سجایا آنکھ سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، سینے سے، پیٹ سے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے اندر ایک دل دیا، اس دل کو اپنا عرش بنا دیا. تو وہ اللہ ہے جس کے قدرت میں سب کچھ ہے. تو جب اللہ سے مانگا کرو تو کبھی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کرو، ہمیشہ بڑی مانگا کرو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. تو ساری دنیا کے لیے دعا اگر کریں گے تو وہ پلٹ کر کے آپ کے پاس آ جائے گی. اب یہ طریقہ دعا ساری دنیا کے لیے. میرے دوستوں، خانقاہیں بہت ہیں، دربار بہت ہے، دنیا میں گوشے گوشے میں اولیاء اللہ کے مزارات بہت ہیں. سبوں نے اللہ کا کام کیا، رسول اللہ کے دین کی شریعت کا پیغام دنیا میں پہنچایا. کوئی گوشہ کوئی کونا باقی نہیں رکھا. جہاں جہاں اولیاء اللہ گئے اللہ کے نام اور اس کے پرچم کو بلند کر دیا. لیکن قربان جائیے اپنے مرشد پر، قربان جائیے مولانا دانگاچی رحمت اللہ علیہ پر، قربان جائیے مولانا مؤذن صاحب رحمت اللہ علیہ پر، قربان جائیے مولانا حافظ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ پر، قربان جائیے صابر سنگاپوری پوشیدہ حضور قبلہ پر، قربان جائیے گدی نشیر حضور قلعہ دامت برکاتہم عالیہ پر، کہ آپ کے مرشد نے سب سے پہلے جو دعا مانگی وہ دعا یہ ہے، الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. ایک جملہ، اولیاء اللہ زیادہ بات نہیں کرتے، شارٹ بات کرتے ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں. ان کی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو سما دیا کرتا ہے. الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. آپ یہ بتائیے 18,000 مخلوق، 18,000 عالم، 18,000 دنیا، ان ساری دنیا کا اگر ایک ایک نام لے کر دعا مانگا جائے تو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں گے، دنیا کی گنتی پوری نہیں ہوگی. لیکن اولیاء اللہ کے دل کو دیکھیے، اولیاء اللہ کی عقل کو دیکھیے، اولیاء اللہ کے سوچ کو دیکھیے، اولیاء اللہ کے پیغام کو دیکھیے. کیا ہے؟ اولیاء اللہ سوچتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے عقل و فہم سے سوچتے ہیں. ہمارے آپ کی طرح نہیں سوچتے. ہم آپ سوچتے ہیں یہاں فائدہ ہوگا، وہاں نقصان ہوگا، یہ ہوگا تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. لیکن اولیاء اللہ جو سوچتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سوچتے ہیں. اور جب کوئی اللہ کی طرف سے سوچنے والا عقل جس کے پاس ہو، اللہ کی طرف سے سمجھنے والا دل جس کے
پاس ہو, اللہ کی طرف سے دیکھنے والی آنکھ جس کے پاس ہو, اللہ کی طرف سے سننے والا کان جس کے پاس ہو, اللہ کی طرف سے پکڑنے والا ہاتھ جس کے پاس ہو, اللہ کی طرف سے چلنے والا پیر جس کے پاس ہو, پتہ یہ چلا جسم تو انسان کا ہے, حکمرانی اللہ کی چلتی ہے. تو یہ بتاؤ جو اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا, جو اتنے اونچے مرتبے کو جا پہنچا, جو دنیا فانی سے اٹھ کر کے اللہ کی دنیا میں چلا گیا, اس کی سوچ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, اس کی پکڑ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے, اس کا مانگنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے, اس کا دینا تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے تو مولانا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے ایک کے لیے نہیں, گھر کے لیے نہیں, گاؤں کے لیے نہیں, کسی ملک کے لیے نہیں, بلکہ ساری دنیا کے لیے آپ نے دعا مانگی, الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. اسی دعا سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے مرشد کا مقام کیا ہے, ہمارے مرشد کا مرتبہ کیا ہے, ہمارے مرشد کی شان کیا ہے, ہمارے مرشد کی بلندی کیا ہے, ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مرتبہ دے دیا. یاد رکھو یہ دور چل رہا ہے مولانا اذان گاچھی کا, یہ وقت چل رہا ہے مولانا اذان گاچھی کا. اگر کسی کو ولایت کی کنجی لینی ہے, چابی لینی ہے, مرتبہ لینا ہے, مقام لینا ہے, عراق میں رہو, افغان میں رہو, دنیا کے کسی کونے میں رہو, یہاں آؤ یا نہ آؤ, جب تک روحانی کنیکشن مولانا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ان کے روضے سے ٹچ نہیں ہوگی, تب تک کسی کو ولایت نہیں ملے گی. ولایت شرط یہ نہیں کہ یہاں آنا ہوگا, شرط یہ ہے کہ ان سے رشتہ قائم کرنا ہوگا, شرط یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے جڑنا ہوگا, شرط یہ ہے کہ ان کے سامنے سر کو خم کرنا ہوگا, شرط یہ ہے کہ ان کے دربار, ان کے وصول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. جب انسان اپنے آپ کو مولانا اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ سے جوڑ لے گا, فیض لے گا, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا نور یعنی ولی اللہ کے درجے میں شامل کر لے گا. اب اتنا عظیم و شان دربار ہے, اور ہم اگر نہ سمجھیں, ہم اگر نہ جانیں, ہم سوچیں کہ چلو عرسکل ہی تو ہے, گھر میں بیٹھے رہیں گے, عرسکل میں نہیں آئیں گے, چلو نماز ہی تو ہے, گھر میں پڑھ لیں گے, مسجد میں نہیں آئیں گے, چلو قرآن ہی تو ہے, آج نہیں کل پڑھ لیں گے, اگر اس خیال میں جیو گے تب تو بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہوگی. جس کے سامنے دریا ہو وہ پانی نہ پیے, جس کے سامنے اچھا کھانا ہو وہ کھانا نہ کھائے, جس کے سامنے آکسیجن چلے اور اس کو اپنے اندر نہ لے لے, جس کے سامنے جنت ہو وہ جنت میں نہ داخل ہو, تو بتاؤ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے. اے میرے دوستو, دنیا کے لوگ عرسکل کے لیے پریشان ہیں, قربان جاؤ اپنی سرزمین پر, صبح بھی عرسکل, شام بھی عرسکل, دوپہر میں عرسکل, رات میں عرسکل, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ موئنہ کی سرزمین پر عرسکل نہ ہوتا ہو, کوئی ایسی رات نہیں گزرتی کہ اس سرزمین پر عرسکل نہ ہو, کوئی ایسی دوپہر نہیں گزرتی کہ زمین پر اسے کل نہ ہو. 800-150 سال سے اللہ نے اس زمین کو ایسا مبارک بنایا کہ جو اس زمین سے گزرے روحانی فیض اس کو مل جائے, جو اس زمین سے گزرے اللہ کا دیوانہ اس کو اللہ بنائے, جو اس زمین سے گزرے ایماندار اللہ اس کو بنا لے, جو اس زمین سے گزرے اللہ اس کو پاک کر دے. شرط یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش پیدا کرو, اپنے زندگی میں عمل اس طرح سے لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایماندار, متقی, پرہیزگار بنائے. میرے دوستوں, جو ہانڈی اٹھاتا ہے وہ بھی مبارک ہو گیا, جو کلچھل ہلاتا ہے وہ بھی مبارک ہو گیا, جو جانماز بٹھاتا ہے وہ بھی مبارک ہو گیا, جو آسیانہ لگاتا ہے وہ بھی مبارک ہو گیا, جو مائک کا سسٹم کرتا ہے وہ بھی مبارک ہو گیا, یہاں تک کہ مجلس میں آنے والے ایک ایک شخص کا حال یہ ہے جو کسی کے الٹے چپل کو سیدھا کر دے, اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکیوں سے محروم نہیں کرتا ہے. اپنے بچوں کو جوڑیے, اپنے بیویوں کو جوڑیے, اپنے ماں باپ کو جوڑیے, اپنے بھائیوں کو جوڑیے, اپنے رشتہ داروں کو جوڑیے. کیا اکیلے جنت پہ جانا چاہتے ہو, اکیلے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو, اکیلے اپنے آپ کو نیک بننا چاہتے ہو؟ کبھی ایسا نہ سوچو. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا ایماندار تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا اللہ کو ماننے والا تھا, اللہ کے علاوہ کسی کی یاد میں نہ رہتا, اللہ کے علاوہ کسی کی ذکر نہ کرتا,
करता, अल्लाह के अलावा किसी के बारे में न सोचता। अल्लाह ताला ने कहा, ए जिब्रील जाओ, उस जमीन को उलट दो, उस जमीन को पलट दो, उस जमीन को उखाड़ दो, उसकी जमीन से पलट दो। जिब्रील अमी अर्श इलाही से जमीन पर आए, गश्त किया, दौरा किया, चक्कर लगाया, देखा यहाँ हर तरफ सूदखोरी है, यहाँ हर तरफ शराब पी रहे हैं, हर तरफ जुआ खेला जा रहा है, हर तरफ अल्लाह की नाफरमानी है, जना आम है, फयाशी आम है, अय्याशी आम है, अल्लाह के गुनाह में हर कोई लगा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी में हर कोई लगा हुआ है, अल्लाह की तरफ कोई मुतवज्जा नहीं। उसको गश्त करते हुए जिब्रील अमी की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह रहा है। पूरी बस्ती में जो अल्लाह के नाफरमान हो, उसी बस्ती में एक अल्लाह वाला भी है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, अल्लाह की याद में मस्त है। हजरत जिब्रील को ताज्जुब हुआ, उनको अचंभा हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसी जमीन जिस पे अल्लाह का एक बंदा हो, कैसे मैं पलट दूं, कैसे मैं उलट दूं, कैसे उसको बर्बाद कर दूं। फौरन लौट करके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मौला, जिस जमीन को तू पलटने के हुक्म देता है मुझे, उस जमीन पर गुनाह तो बहुत है, अय्यारी तो बहुत है, मक्कारी तो बहुत है, लेकिन उसी जमीन पर तेरा एक दोस्त है, तेरा एक हबीब है, तेरा एक जाकिर बंदा है, तेरा एक आबिद बंदा है जो तेरी इबादत में मस्त है, अल्लाह अल्लाह में मस्त है, वो अल्लाह की बंदगी में मस्त है। मौला, कैसे मैं उस जमीन को पलट दूं? अल्लाह ने कहा, है जिब्रील जाओ, उस जमीन को पलटने की शुरुआत उसी शख्स से करो। अल्लाहु अकबर। उस जमीन को पलटने की शुरुआत उसी शख्स से करो, पहले वहीं से शुरू करो। हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ मौला, जो तू फैसला लेता है हक फैसला लेता है, तेरे फैसले में किसी का दखल नहीं, कोई तेरे फैसले में शरीक नहीं हो सकता, ना कोई मुशीर हो सकता है। लेकिन ये तेरा गुलाम जिब्रील अर्ज करता है कि मौला बता कि आखिर क्या मामला है कि उस आबिद से तू इतना नाराज हो गया, तू उस नाम लेने वाले से इतना नाखुश हो गया, उस नाम का जिक्र करने वाले से, तेरी बुलंदी को बयान करने वाले से तो तू इतना नाराज हो गया कि तू उसी से शुरुआत करने की हुक्म देता है। अल्लाह कहता है, ऐ जिब्राइल, जो खुद जन्नत में जाना चाहे, जो खुद नमाज पढ़ना चाहे, जो खुद जिक्र करना चाहे, गोरा कि वो अकेले ही जन्नत में जाना चाहता है, उसके सामने मेरी नाफरमानी होती है, मना नहीं करता। उसके सामने लोग जिना करते हैं, मना नहीं करता। लोग चोरी करते हैं, मना नहीं करता। अल्लाह के लोग खिलाफ काम करते हैं, मना नहीं करता। तो पता ये चला, ये बहुत बड़ा खुदगर्ज है, इसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से जो मोहब्बत करता है उसकी पहचान ये है कि अल्लाह की बुराई अगर कोई करे तो वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, रुक नहीं पाएगा। अल्लाह से जो ताल्लुक जोड़े हुए है उसका हाल ये है कि जब उसके सामने अल्लाह के खिलाफ कोई बात बोले तो वो बंदे मोमिन मर्दे खुदा की हालत ये होती है कि वो उस अल्लाह की नाफरमानी की बात को बर्दाश्त नहीं करता, उससे लड़ जाता है, उससे भिड़ जाता है, उससे तकरार करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसे अच्छे राह की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ये तो अल्लाह का आशिक नहीं है, ये रसूलुल्लाह का आशिक नहीं है, ये तो सिर्फ तन्हा अपने आप को ही जन्नत में ले जाना चाहता है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। क्या मतलब? खुद भी नमाज पढ़ो, बेटों को भी नमाज पढ़ाओ, बीवी को भी नमाज पढ़ाओ, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ, गांव पाड़ा वालों को बोलो, अपने बहनोई को बोलो, अपने साढ़ू को बोलो, अपने साले को बोलो, अपने ससुर को बोलो। यहाँ तक कि रोड पर चलने वाले मोमिन की पहचान ये है कि अगर वो रोड पर चले, सड़क पर चले, तो अगर कोई पत्थर उस रास्ते पर पड़ जाए तो उसकी पहचान ये कि उस रास्ते से उस पत्थर को हटा के किनारे कर दे। एक राहिब गिरजा का पुजारी एक रास्ते से गुजर रहा था, उसके साथ उसके 4-5 मुरीद थे। राहिब ने कहा, एक पत्थर पड़ा हुआ था रोड के ऊपर। राहिब ने कहा, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे मानने वालों, सुनो सुनो, मैं एक बात बताऊं। राहिब के गुलामों ने कहा, हुजूर बताइए। बोले, सुनो, 6 महीना हो गया इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा।
بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ کہا راہب نے کہ 6 مہینہ گزر گیا، اس رستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ مریدوں نے کہا حضور نہ سی سی ٹی وی، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی واچنگ پاور سسٹم، پھر آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ اس رستے سے 6 مہینے ہو گئے کوئی مسلمان نہیں گزرا؟ راہب نے کہا سنو، 6 مہینہ پہلے میں اسی رستے پر آیا تھا تو یہ پتھر اسی رستے پہ پڑا تھا۔ 6 مہینے کے بعد جب آج پھر میں اس رستے پر آیا ہوں تو یہ پتھر اسی رستے پر پڑا ہے، تو پتہ یہ چلا کوئی مسلمان اس رستے سے نہیں گزرا۔ راہب کے مریدوں نے پوچھا حضور کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی رستے سے گزرے تو اس کی شان یہ ہے کہ رستے پر پڑا ہوا پتھر، رستے پر پڑا ہوا کانٹا وہ ہٹا دیا کرتا ہے، صاف کر دیا کرتا ہے۔ اگر یہ صاف نہیں ہوا تو گویا 6 مہینے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ راہب کے مریدوں نے کہا حضور اگر اسلام اتنا سچا ہے، مسلمان اتنے سچے ہیں تو ہم راہب کیوں ہیں؟ ہم بھی چلتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، پہچانے ہم اپنے آپ کو کہ اگر ہم پڑوس میں رہ کر پڑوسی کو دکھ دیتے ہیں تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سے پڑوسی ناراض ہے تو مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ہم سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہیں، کیڑے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، کیڑے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ یہ درخت ہے جو سجا ہوا ہے، کیا پتا ہے آپ کو یہ بھی فائدہ پہنچاتا ہے، یہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے جس سے انسان زندہ رہتے ہیں۔ یہ دریا کا حل کیا ہے؟ دریا خود اپنی پانی نہیں پیتا، دریا خود اپنا پانی نہیں کھاتا، یہ دریا کا حال یہ ہے بہتا رہتا ہے، لوگ اس میں آتے ہیں، پانی کھاتے ہیں، مچھلیاں رہتی ہیں، کیڑے رہتے ہیں، مگرمچھ رہتے ہیں اور دریائی گھوڑا رہتے ہیں، ہزار قسم کے مخلوق دریا میں رہتے ہیں۔ دریا اپنی پانی نہیں پیتا لیکن دریا کی حالت یہ ہے لوگوں کو پلا کر کے زندہ رکھا کرتا ہے۔ سورج اپنی روشنی خود نہیں لیتا، وہ دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ چاند اپنی روشنی خود نہیں لیتا، دوسروں کو چمک دیتا ہے۔ چاندنی کے ستارے لوگوں اپنے آپ کو روشن نہیں کرتا، ستارے جو ہے آسمان کو چمک و دمک بناتے ہیں۔ زمین اپنے اوپر ہریالی اگا کر کے جانوروں کی غذا پیدا کرتی ہے۔ میرے دوستوں، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ خود اپنے لیے خود نہیں کرتے بلکہ یہ جو کچھ بھی ہے سب ایک دوسرے کے لیے ہے۔ لیکن اگر ہم اشرف المخلوقات میں ہمیں شامل کیا گیا، سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا، سب سے اونچا مقام دیا گیا، سب سے اونچا مرتبہ دیا گیا، سب سے اونچا عہدہ دیا گیا، نبی ہمارے اندر، ولی ہمارے اندر، غوث ہمارے اندر، کتب ہمارے اندر، رسول ہمارے اندر، پیغمبر ہمارے اندر۔ انسانوں کو اللہ نے ولی بنایا، انسانوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا، انسانوں کو اللہ نے نبی بنایا، انسانوں کو اللہ نے ولی بنایا۔ جنات کو اللہ نے ولی نہیں بنایا، جنات کو اللہ نے نبی نہیں پیدا کیا، شجر و حجر کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، دریا سمندر و پہاڑ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ ارے ہم لوگوں میں سے انسانی جسم والوں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ نے نبی ہم ہی لوگوں میں سے بنایا، ولی ہم ہی لوگوں میں سے بنایا۔ پتہ یہ چلتا اللہ کی بارگاہ میں سب سے قابل و قبول اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ جنت بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آسمان بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ زمین بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے ساری دنیا میں جتنی چیز بھی پیدا کی انسان سبوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پلین پہ ہم اڑتے ہیں، کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا، اللہ نے انسان کو حکمت دیا، اللہ نے انسان کو طاقت دیا، اللہ نے انسان کو پاور دیا۔ جب جا کر کے اس نے پلین بنایا، تب جا کر کے اس نے موبائل بنایا، تب جا کر کے اس نے مائک بنایا، تب جا کر کے اس نے گاڑی بنایا، تب جا کر کے اس نے باڑی بنایا۔ کوئی جانور بھی موبائل بنا کے دکھائے، کوئی دریا بھی پلین بنا کر کے دکھائے، کوئی مکوڑا بھی جو ہے کہ آسیانہ بنا کر کے دکھائے، کوئی چلتا پھرتا شیر، باغ، بلی، چوہا بھی مائک بنا کر کے دکھائے، نہیں بنا سکتا کیونکہ اللہ نے اسے توفیق نہیں دیا، اللہ نے انسان کو توفیق دیا۔ اتنا اونچا درجہ انسانوں کو اگر مل گیا تو کم سے کم اس کا احسان تو ادا کریں، اس کا شکر تو بجا لائیں۔ انسانوں کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے
नबी को देखो, दूसरों का बोझ अपने सर पे रखा, भूखों को खाना उन्होंने खिलाया, गरीबों की मदद उन्होंने की, रागीरों की जो है कि हिफाजत उन्होंने की। पता क्या चला, इस्लाम अलिफ से लेकर लाम तक जितने भी इसमें हुरूफ है, सबका मतलब यह है शांति, अमन, इंसाफ। अगर इस्लाम में रहकर हम शांति न फैला सके, इस्लाम में रहकर हम अमन कायम न कर सके, इस्लाम में रहकर अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी न गुजार सके, तो बताओ फिर इस्लाम में रहने का क्या फायदा हुआ, इस्लाम में जीने का क्या फायदा हुआ, इस्लाम में आने का क्या फायदा हुआ। मुसलमानों का हाल ये है कि उनके अफआल से, उनके किरदार से, उनके काम से, उनके फेल से गैर भी मुसलमान हो जाए, इसे इस्लाम और मुसलमान कहते हैं। दुनिया जानती है ख्वाजा अजमेरी संजरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, तलवार लेकर के नहीं आए, तीर लेकर के नहीं आए, बर्छी लेकर के नहीं आए, भाला लेकर के नहीं आए, बंदूक लेकर के नहीं आए, पिस्टल लेकर के नहीं आए, तोप लेकर के नहीं आए, तो फिर क्या लेकर के आए थे? जो 90 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया, जो 90 लाख लोगों को ईमानदार बना दिया, जो 90 लाख लोगों को अल्लाह की तरफ लाके खड़ा कर दिया, हिज़्बुल शैतान की जमात से निकाल कर हिज़्बुल्लाह की जमात में लाके खड़ा कर दिया। हम अगर तारीख पढ़ें, हम अगर हिस्ट्री पढ़ें, हम उनकी जिंदगी को देखें, तो वो ईमानी नूर था, वो रहमानी नूर था, वो अल्लाह की ताबेदारी का पावर था, इश्क़ रसूल का वो जज्बा था कि जहां जहां कदम रखा कुफ्र मिटता गया, इस्लाम फैलता गया, लोग बुत छोड़कर अल्लाह की तरफ आते गए, नाफरमानियां छोड़कर ताबेदारी की तरफ आते गए। ऐ मेरे दोस्तों, ये सिर्फ ख्वाजा अजमेरी संजरी ने नहीं किया, ये काम मौलाना आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने भी किया, आज किया, अभी किया और ता क़यामत तक दरबार हक्कानी अंजुमन करता रहेगा। हम उसी के मानने वाले हैं। हमारा किरदार ऐसा हो, हमें देखकर लोग मुरीद हो जाएं, हमें देखकर लोग हक्कानी दरबार में चले आएं, हमें देखकर लोग मुर्शिद के पास चलाएं, कहेंगे अरे मुरीद इतना अच्छा है तो मुर्शिद कितना अच्छा होगा, मुरीद की बोली इतनी मीठी है तो मुर्शिद की बोली कितनी मीठी होगी। मुरीद जब लोगों गरीबों की ऐसी मदद करता है तो मुर्शिद गरीबों की मदद कैसे करता होगा। जब मुरीद अपने मेहमानों की इतनी खातिर तवाजो करता है तो इसका मुर्शिद कितनी खातिर तवाजो करता होगा। मुरीद जब अपने जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता तो इसका मुर्शिद अपनी जबान से कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है। पता ये चला, अगर मुरीद कामिल हो जाए, मुरीद अगर कामयाब हो जाए तो उसके मुर्शिद का पता चलता है। ऐ मेरे दोस्तों, अपने दिल की दुनिया के बदलो, अपने दिल के हालत को बदलो, अपने जिस्म के हालत के बदलो, अपने हाथ के हालत को बदलो। इसी हाथ से लोगों की मदद करो, इसी आंख से अल्लाह वालों की ज़ियारत करो, इसी जबान से हक पैगाम दुनिया में पहुंचाओ, इसी पैर से चलकर अल्लाह उसके रसूल की दीन की तबलीग करो। जिस्म को लगाओ तो एक दूसरे के लिए लगाओ। यही तो सालिहीन की जिंदगी है, यही मुत्तकीन की जिंदगी है, यही शोहदा की जिंदगी है, यही मुजाहिदों की जिंदगी है, यही औलिया अल्लाह की जिंदगी है, यही अल्लाह वालों की जिंदगी है। और जब ऐसी जिंदगी में आ जाओगे, हो जाओगे, तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इन्नल्लाह मअ सिद्दीकीन, बेशक मैं सच बोलने वालों के साथ हूँ। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक मैं परहेजगारों के साथ हूँ। इन्नल्लाह मअ सालिहीन, बेशक मैं अल्लाह के नेक और औलिया अल्लाह के साथ हूँ। अगर हम इनकी जमात में आना चाहते हैं तो मुर्शिद के हुक्म को मानना होगा, मुर्शिद के हुक्म को समझना होगा। मुर्शिद के दरबार में जाकर बैठते हैं, हुजूर मेरे क्या बोलते हैं, उनके जबान से क्या निकलता है, एक एक बात पर, एक एक वर्ड पर हमको गौर व फिक्र करना होगा। और मेरे मुर्शिद, आपको पता है अगर किसी इंसान को 10 आदमी घेर लें तो वो बौखला जाएगा। क्यों? 10 आदमी अगर किसी को घेर लें, हमारी बात, अरे यार क्या झमेला लाए भाई, हटो हटो हटो, छोड़े जाओ छोड़े जाओ छोड़े जाओ। लेकिन जाओ बागमारी में देखो, हुजरे से निकलते हैं सैकड़ों मुरीद, हुजूर हुजूर अमार, हुजूर अमार, हुजूर अमार, हमारी चाहिए उमुक तुमुक, ये वो दुनिया की बात। हुजूर के चेहरे को देखो, सिकन नहीं सिवाय मुस्कुराहट के, गुस्सा नहीं है सिवाय मीठी आवाज के। ऐ दुनिया के लोगों, कुर्बान जाओ ऐसे मुर्शिद पर, कुर्बान जाओ ऐसे दरबार पर, कुर्बान जाओ ऐसे शेख पर कि जिस वक्त दुनिया में सिर्फ खिलाफे खुदा काम हो, ऐसे वक्त में हमें कामिल मुर्शिद मिला है।
जिस वक्त में लोग अपनी गद्दी पर बैठकर अल्लाह का काम करें और दुनिया का माल जमा करें, दौलत जमा करें, गोरू जमा करें, बिल्डिंग बनाएं, क्या क्या करते हैं लोग, आते हैं बड़े बड़े स्टेजों पर, झोला भर भर के दुनिया की दौलत ले जाते हैं। कभी हक्कानी अंजुमन के स्टेज को भी देखा? कभी वहां की रंगीनियों को देखा? कभी कोई दान बॉक्स देखा? कभी कोई चादर के नाम पर तिजारत और बिजनेस देखा? कभी मोमबत्ती और अगरबत्ती के नाम पर फूफा छूछा करते देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो हक्कानी दरबार का वसूल है वो अल्लाह का उसूल है, रसूलुल्लाह का उसूल है। ये दरबार अल्लाह उसके रसूल के उसूल से चलता है, दुनिया की दौलत और शोहरत के उसूल से नहीं चलता। इसीलिए तो ये मुस्ताबुद दावात हैं। दुआ मांगे अल्लाह फौरन कबूल करे, हाथ उठाए अल्लाह फौरन अता करे, दे अल्लाह तुरंत इनको, इनकी बात को रद्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया छोड़ी, अल्लाह के लिए अच्छा खाना छोड़ा, अल्लाह के लिए दुनिया की आराम आइश छोड़ी, अल्लाह के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के लिए जब सब कुछ छोड़ के तुम अल्लाह की तरफ गए तो अल्लाह ने सारी मखलूक को ताबे कर दिया तुम्हारे लिए। इब्राहिम अदहम से वजीर ने कहा था 20 साल के बाद, हुजूर ये फटी लुंगी, हुजूर ये फटा कुर्ता, हुजूर ये फटी पगड़ी पहन करके क्या मजनू बने बैठे हैं? सोने का तख्त आपका, बादशाही आपकी, वजीर आपके, गुलाम आपके, हुक्मरानी आपकी, ताजो तख्त आपका, घोड़े हाथी आपके, साजो शमान आपका, रंगीनो दौलत आपकी, सब कुछ इतनी बेहतरीन दुनिया छोड़कर क्या फकीर बन बैठे? क्या फटी लुंगी में, क्या फटे कुर्ते में, क्या सूखी रोटी में रखा है? हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा ओ हो तू समझ न सका, गुदड़ी सी रहे थे, कथनी बुन रहे थे, सुई को उठाया दरिया में फेंक दिया, दरिया के किनारे थे और दरिया की मछलियों से कहा ऐ मछलियों लाओ सुई वापस करो। एक मछली निकलती है सोने की सुई लेकर, कहो सुभान अल्लाह। एक मछली निकलती है हीरे की सुई लेकर, एक मछली निकलती है याकूत की सुई लेकर, एक मछली निकलती है जमुर्रद की सुई लेकर, एक मछली निकलती है चांदी की सुई लेकर, कोई हजारों हजार मछलियां नायाब सुइयां लेकर के आती हैं। हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा मुझे ये सोने की जरूरत नहीं, मुझे ये चांदी की जरूरत नहीं, मुझे ये जवाहरात की जरूरत नहीं, इब्राहिम को उसकी अपनी सुई ला करके दो। एक मछली आती है वही आपकी सुई अपने मुंह में लिए हुए आगे बढ़ाती है, वजीर की तरफ इशारा करते हैं, कहते हो जिस तख्त की बात तू करता है, जिस घोड़े की बात तू करता है, जिस शाजो समान की बात तू करता है, जिस हुक्मरानी की बात तू करता है, जिस ताजो तख्त की बात तू करता है, वो सिर्फ उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इब्राहिम जिंदा होगा, जब तक इब्राहिम मौजूद रहेगा। उसकी हैबत से, उसके डर से लोग उसे बादशाह मानेंगे। लेकिन याद रख, इस फटे कुर्ते में, इस फटे पायजामे में, इस फटी पगड़ी में अल्लाह ने ऐसा बादशाह बनाया कि दुनिया की सारी मखलूक मेरे ताबे आके खड़ी हो गई। अब बता कि वो बादशाही अच्छी है कि ये बादशाही अच्छी है? इब्राहिम जब तक जिंदा रहेगा तो भी बादशाह है, जब कब्र में जाएगा तो भी बादशाह है, जब हश्र में जाएगा तो भी बादशाह है, और जन्नत में भी अल्लाह ताला इसे इनाम इकराम अता फरमाए। तो हमारे मुर्शिद क्या ऐसे ही दिखते हैं? ऐसे ही सादा कपड़ा? सादे कपड़े की वक़्त क्या है पता है? उस मार्किन के कुर्ते की हालत पता है? उस मामूली से पगड़े की हालत पता है? नहीं पता। सुनिए, दाता गंज बख्श हिजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब कश्फुल महजूब में, लिखते हैं कि अगर कोई दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी को पकड़ लाओ, क्या कहा? दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी को पकड़ लाओ और किसी कामिल वली का कुर्ता उस गुनहगार इंसान के जिस्म पे डाल दो, जिस्म पे पड़ते ही वो इंसान, दुनियादार गुनहगार इंसान, अल्लाह का वली हो जाएगा। क्या समझा? नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, हज नहीं किया, दुनिया का सबसे गुनहगार था ना, तो ये सब कैसे करता? आया उस औलिया अल्लाह की कुर्ते को जैसे उसके जिस्म पे डाला, अल्लाह ने फौरन उसे अपना दोस्त बना लिया।
پتا کیا چلا؟ اس جسم کو دیکھ کر نہیں، اس آنکھ کو دیکھ کر نہیں، اس کے وجود کو دیکھ کر نہیں، اللہ نے اسے دوست بنایا اپنے محبوب کے کپڑے کو دیکھ کر۔ تو یہ بتاؤ، یہ تو گنہگار کا حال ہے، کوئی متقی اگر پہنے تو کیا حال ہوگا؟ کوئی پرہیزگار پہنے تو کیا حال ہوگا؟ کوئی اللہ کا ولی پہنے تو کیا حال ہوگا؟ وہ کرتا جو سادہ دکھتا ہے، یاد رکھو اس کا وزن اتنا ہے، اس کا پاور اتنا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے سارے زمین کے زیور، دنیا کے سارے دولت کو اکٹھا کرو اور ایک پلڑے پر رکھو، مولانا دان گاچھی رحمۃ اللہ کی گدڑی کو ایک پلڑے پر رکھو، دنیا کی ساری دولت بھی آپ کی گدڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جس کے جسم کے کپڑے کا مقابلہ نہ ہو، اس کے جسم کے وجود کا کیا مقابلہ ہوگا؟ اس کے جسم کے پاور کا مقابلہ کیا ہوگا؟ ارے قربان جاؤ، ایسی چٹائی پر ہمیں لا کے بٹھایا جو ہم گلی کوچے چوراہے پر بیٹھنے والے لوگ تھے، اللہ کو جاننے والے لوگ نہ تھے، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ تھے، لیکن چن کر کے، اٹھا کر کے، بلا کر کے اگر بیٹھایا ہے تو اس جگہ کو پاک کر دو، صاف کر دو، ذکر الہی سے، یاد الہی سے، عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو منور کرو، اپنے گھر کو سجاؤ، اپنے گاؤں کو سجاؤ، اپنے علاقوں کو سجاؤ، لوگوں کو پیغام پہنچاؤ نماز پڑھنے کا، وظیفہ پڑھنے کا، حق حلال کھانے کا، ساد و معتدل پرہیزگاری کرنے کا، لوگوں کو تعلیم دو، نیک ہونے کا، اچھی باتیں بولو، اپنے ہاتھ سے لوگوں کی خدمت کرو، اپنے پیر سے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو، اپنے فہم و عقل سے لوگوں کے کاموں، مشکل کاموں کو آسان کرو۔ جس دن یہ عمل لوگوں کے اندر آ جائے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بزرگ لیٹے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں؟ اب بتائیے، ہم ان کو جانتے ہیں؟ ٹائم تو ختم ہو گیا۔ ان کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ہم تو جون پور کے ہیں، آپ بھی لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ بہت پرانے بزرگ ہیں، یہ بہت پرانے بزرگ، 600-700 سال پرانے بزرگ ہیں، ان کو تو کوئی نہیں جانتا۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ کیوں آئے؟ اپنے سے کوئی آتا ہے؟ اپنے سے تو کوئی پیشاب بھی کرنے نہیں جاتا، جب لگتی ہے تب کرتا ہے۔ اپنے سے کوئی کھانا بھی نہیں کھاتا، بھوک لگتی ہے تب کھاتا ہے۔ کوئی پانی بھی نہیں پیتا، جب پیاس لگتی ہے تب پیتا ہے۔ کپڑے گندے ہوتے ہیں تب بدلتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام تو اپنے سے نہیں کیا، تو اس بزرگ کے بارگاہ میں اپنے سے کیوں چلائے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ پتا ہے، انہوں نے دنیا چھوڑ دیا، ان کی بھی بیوی بچے ہوں گے، نات رشتہ دار ہوں گے، علاقے ہوں گے، گاؤں ہوگا، پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی جانتا، کوئی ان کو نہیں جانتا۔ سب چھوڑ کے آئے تھے جنگل میں۔ آج جب اتنا جنگل ہے تو 800 سال کتنا بڑا جنگل ہوگا۔ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں چلے آئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تم دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں میرے لیے آئے ہو نا، میں پوری دنیا سے لوگوں کو اٹھا کر تیرے آستانے پر بٹھا دوں گا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ ہے بزرگوں کی پہچان، یہ ہے اللہ والوں کی عظمت۔ آج ان کے در پہ آنے کا کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے میری طرف آتا ہے تو نا امید نہ ہونا، ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا کو تیری بارگاہ میں لا کے جمع کر دوں گا۔ اے حقانی والوں، اے مرشد کی تابع داری کرنے والوں، اے نماز وظیفہ کے پابندی رکھنے والوں، اے حلال کھانے والوں، یاد رکھو ان چاروں کے عمل کے ساتھ اگر ہم نے مخلوق کی خدمت بھی کرنی شروع کر دی تو اس دن ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ہم کسی کونے میں چلے جائیں فرشتے ہماری نگہبانی کریں گے، ہم کسی کونے میں چلے جائیں جنات ہماری نگہبانی کریں گے۔ یاد رکھو اللہ کا تابع دار بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے کہا دنیا سے تو لڑ جا میرے لیے، میں سب کو کر دوں گا تیرے لیے۔ یہ دربار ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے تو ایک نعت شریف پڑھنے کو سوچا تھا لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان و یقین کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ